میں ایک گزارش کروں گا اور بات کلوز کروں گا. آپ ذرا متوجہ رہے اور اس بات کو سنیں، اور ہو سکے تو آپ اس ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کریں اور مکمل لوگوں تک اس کی آگاہی کو پہنچائے. میں جو جملہ کہنے لگا ہوں ذرا سمجھیے. میرے بھائیو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ کڑا امتحان آیا ہے. اس وائرس کی شکل میں امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش سے دوچار ہے. تاریخ اسلام میں اس طرح کئی امتحانات گزرے ہیں، کئی معاملات گزرے ہیں، کئی آزمائشیں گزری ہیں. اگر ہم پرانی آزمائشوں کے نتیجے سے سبق حاصل کر لیں، مجھے اللہ پر قوی امید ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری بات کو ضائع نہ ہونے دینا، ضرور اللہ اس وبا سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے گا. وہ کیا ہے؟ مسند دارمی میں امام دارمی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں. الخصائص الکبریٰ میں، اس طرح وفا الوفا میں، مختلف 20 کتب میں موجود ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا. ام المؤمنین سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دنیا میں موجود تھیں. بارش کی قحط سالی، خشک سالی شروع ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گیا، تو بارش کا نام و نشان نہیں تھا. امت اس بارش کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھی. صحابہ کرام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ بات لائے. انہوں نے عرض کیا، مجھے ایک بات پر قوی امید ہے، آپ چلیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ایک اینٹ کو ہٹا لیجئے، اوپر سے چھت سے ایک اینٹ ہٹا لیجئے، تاکہ قبر مطہر اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے. جب قبر مطہر میں اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت برسے گی. ہماری اماں جان، خدا کی قسم، بندہ کو اپنی ماں کے ہونے میں اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ماں ہونے میں کتنا فرق نظر آتا ہے. قرآنی ماں، اسلامی ماں، ایمانی ماں، وہ بات سچی ہوئی. صدیق کی سچی بیٹی کی بات سچی ہوئی. وہ اینٹ ہٹائی گئی، بارش چھم چھم کے برسی، بارش برس کے برسی، بارش ایسی برسی جیسے برسنے کا حق ہو. حدیث پاک میں ہے، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ وہ کھا کے ان کے جو گھاس ہو گئے وہ چربی والے ہو گئے، پھٹنے کے قریب ہو گئے. اتنا زیادہ بارش برسی اور واہ معاملہ ہو گیا. وبا ختم ہو گئی، قحط سالی ختم ہو گئی، خشک سالی ختم ہو گئی. اے کاش ہمارے آج مسلم حکمران، اے کاش ہمارے یہ حکمران وقت آج سارے اکٹھے ہوتے اور مدینہ منورہ جاتے، وہاں کے حکمرانوں کو ساتھ لے کر مسجد نبوی میں پہنچتے، عین قبلہ، عین روضہ رسول کے سامنے ہوتے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کے اوپر آج بھی چھوٹی سی جگہ موجود ہے جہاں سے کھولا جا سکتا ہے کہ اوپر سے ڈائریکٹ بارش برس سکتی ہے، اور جو ہے نا بالکل فضا صاف ہو سکتی ہے. آسمان اور قبر مبارک کے نزدیک کا معاملہ کچھ نہیں رہتا. وہاں پہنچتے اور اس کو کھولتے اور رسول اللہ کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتے، پڑھے ہوئے قرآن کریم، پڑھی ہوئی نفل عبادتوں کا ہدیہ اللہ کے رسول کو کرتے، اور اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے، رب العزت سے آوزاری کرتے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، ہم گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، روسیہ کار ضرور ہیں، اے اللہ کے رسول، پر آپ کی امت میں سے ہے، ہم آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں. آپ اپنے اللہ سے عرض کیجئے، اللہ میری امت پر رحم کر دے، اللہ میری امت پر کرم کر دے، اے اللہ میری امت پر کرم اور فضل کے دریا بہا دے، اس وبا سے امت کو نجات عطا فرما. یہ حکمران وقت جائیں اور ہاتھ باندھے رسول اللہ کی خدمت میں جائیں. خدا کی قسم، میں اللہ کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کو دربار رسالت سے، دربار خداوندی سے آپ کو مایوس نہیں کیا جائے گا. خدا کی قسم مایوس نہیں کیا جائے گا. اے کاش میری آواز ان تک جائے، اے کاش کوئی پہنچانے والا انہیں بتائے اور ان کی ذہنوں میں یہ بات آئے کہ اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس امتحان سے نجات دلواؤ، اسی معاملوں کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے سیدہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے زمانے میں تھا. آپ وہ یاد دہرا دیں، آپ وہ ایک دفعہ تاریخ دہرا دیں. خدا کی قسم، علامہ اقبال اسی موقع پہ فرماتے تھے، گوا دی وہ متا جو ہم نے اسلاف سے پائی تھی،
زمین پر سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا، ہمارا وہاں ایمان کہاں پہنچا، وہ ہمارے اعمال کہاں پہنچے؟ معافیاں مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے۔ اور قوم یونس نے استغفار کیا تھا، رب نے بھیجا ہوا عذاب واپس کر لیا تھا۔ اور جاؤ اللہ کے رسول کے دربار میں جاؤ، معافی مانگو، ایمان کے ساتھ جاؤ، اسلام کے ساتھ جاؤ، کلمے کی دولت کے ساتھ جاؤ، دین کا واسطہ لے کر جاؤ اور رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیے، خدا کی قسم یہ ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے۔ یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں جس ہاتھ کی انگلی اٹھتی ہے چاند تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر میں بات میں پہنچتے ہیں، ماں کو کلمہ پہلے نصیب ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رو کے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، میرے مولا یہ بدر کے 313 میری محنت کا ثمرہ، میری محنت کا نتیجہ ہے، اللہ اگر یہ فوت ہو گئے تجھے زمین میں کون رب کہے گا؟ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، رب نے 5,000 فرشتے اتارنے کی بات کر دی۔ صدیق اکبر گئے، مسجد العریش میں گئے، وہی عریش جو ایک خیمہ تھا آج وہاں مسجد قائم ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا، اللہ آپ کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اے کاش آج ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اور 53 ممالک کے مسلم حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو، آج تمہاری ذمہ داری ہے، آج تمہیں یہ حکمرانی کی دولت ملی ہے، جاؤ امر ہو جاؤ گے، جاؤ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، رب فرشتے بھیج کے ختم کر دے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اے کاش جتنا میرے سے تھا میں نے پیغام بھجوایا ہے، میں اپنی قوم سے کہوں گا، اپنے دوستوں سے کہوں گا، سننے والوں سے کہوں گا، یہ آپ کے اوپر قرض بھی ہے اور پہنچانا آپ پہ فرض بھی ہے اخلاقی، یہ پہنچائیں ان تک۔ اے کاش ان کو ہوش آ جائے اور اللہ رب العزت اس معاملے کو رسول اللہ کی دعا کی خاطر بدل دیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس وبا سے، اس بلا سے، اس وائرس سے، اس طاعون کی بہن سے اور اس جیسی معاملات سے ہمیں اور پوری امت کو نجات عطا فرمائے۔